السلام علیکم دوستو، یہ ہے صحابہ کو اس کا تیسرا حصہ۔ آج کا سوال بھی ایسے مجاہدوں کے بارے میں ہے جن کی زندگی صرف ایک ہی مقصد کے لیے تھی، اللہ کی رضا۔ کس صحابی کو امام المحدثین کا لقب دیا گیا جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ The answer is option C. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسلام کے ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں۔ ان کا اصل نام عبد الرحمن ابن صخر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھوڑا عرصہ رہنے کے باوجود ان کی بہترین یادداشت اور علم کی شدت کی وجہ سے انہوں نے ہزاروں احادیث محفوظ کی۔ ان کی روایت کردہ احادیث اسلامی شریعت اور تعلیمات کا ایک بنیادی ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے انہیں امام المحدثین کا لقب دیا گیا۔ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد فتنہ ردہ کا مقابلہ کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ The answer is option A. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اسلام کو ایک بڑے خطرے فتنہ ردہ کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی قبائل نے اسلام چھوڑ دیا یا زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نازک صورتحال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہایت مضبوطی اور عزم کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے اپنی بے مثال قیادت میں مسلم فوجوں کو رواں کیا اور اسلام کو اس بڑے خطرے سے بچایا، جس سے امت کی وحدت قائم ہوئی۔ کس صحابی نے ہجرت مدینہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو کر مشرکین کو دھوکہ دیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ The answer is option B. ہجرت مدینہ کی رات جب مکہ کے مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا تھا انہیں قتل کرنے کے ارادے سے، تب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک عظیم قربانی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ان کی چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اس بہادری اور جانبازی نے مشرکین کو دھوکہ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا موقع مل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیٹی کا نام کیا تھا جن کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ The answer is option C. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ پہلے اور بعد میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں جن کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ پہلے رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی ان سے کر دیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہا گیا ہے، یعنی دو نوروں والے۔ وہ صحابی جنہیں اسد اللہ کا لقب دیا گیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ۔ The answer is option B. حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور نہایت بہادر صحابی تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ اپنی شجاعت کے لیے جانے جاتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد ان کی بہادری اور بھی بڑھ گئی اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسد اللہ کا عظیم لقب ملا۔ جنگ احد میں انہوں نے اسلام کی دعوت کا دفاع کرتے ہوئے شہادت پائی اور ان کی شجاعت اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے۔ کس صحابی کا نام قرآن میں ان کے نام سے ذکر کیا گیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ The answer is option C. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور ان کے انتہائی محبوب تھے۔ انہیں یہ انوکھا شرف حاصل ہے کہ ان کا نام قرآن کریم میں بذات خود ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ الاحزاب یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا کیا مقام تھا۔ انہوں نے اسلام کی دعوت کے لیے کئی جنگوں میں حصہ لیا اور اپنی جان قربان کی۔ جنگ خندق کے دوران مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ۔ The answer is option B.
जंग खंदक जिसे जंग अहज़ाब भी कहते हैं में मदीना को दुश्मनों को हमले से बचाने के लिए एक बेहतरीन जंगी हिकमत अमली अपनाई गई। इस हिकमत अमली का मशवरा हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिया था। उन्होंने अपने वतन के जंगों में इस्तेमाल होने वाले तरीके के मुताबिक मदीना के गिर्द एक लंबी और गहरी खंदक खोदने का सुझाव दिया। इस खंदक ने मुशरिकीन के बड़े लश्कर को आगे बढ़ने से रोक दिया और मुसलमानों को फायदा पहुंचाया। वो सहाबी जो इल्म हदीस में सबसे ज्यादा माहिर थे और उनसे सबसे ज्यादा अहादीस रिवायत की गई हैं, हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु। The answer is option C. हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने तकरीबन 5374 अहादीस रिवायत की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ 3 साल तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, लेकिन अपना ज़्यादा वक्त उनकी सोहबत में गुजारा और हमेशा अहादीस याद रखने की कोशिश। उनकी याददाश्त अल्लाह सुब्हानहु व तआला के खास फजल से बहुत अच्छी थी, जिसका जिक्र खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया। किस सहाबी को हिब्र अल उम्मा और तर्जुमन अल कुरान कहा जाता है? हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु, ज़ैद इब्न साबित रदियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु। The answer is option C. हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा साहब भाई थे और उन्होंने इल्म दीन में बुलंद मर्तबा हासिल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए खास तौर पर इल्म और हिकमत की दुआ फरमाई थी। इसी वजह से उन्हें हिब्रुल उम्मा और तर्जुमान अल कुरान के अलक़ाबात से पुकारा जाता है। उनका कुरान की तफसीर और अहादीस के इल्म में गहरा शऊर था और उन्होंने बहुत से हदीस रिवायत की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ज़ौजा कौन थी? हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा, हजरत उम्म सलमा रदियल्लाहु अन्हा, हजरत मैमूना बिन्त अल हारिस रदियल्लाहु अन्हा। The answer is option C. हज़रत मैमूना बिन्त अल हारिस रदियल्लाहु अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ज़ौजा और उम्महातुल मोमिनीन में शामिल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे 7 हिजरी में हज्जतुल क़दा के बाद निकाह किया था। उनकी शादी के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरी शादी नहीं की। हज़रत मैमूना रदियल्लाहु अन्हा अपनी परहेजगारी, तक़वा और रिश्तेदारों से हुस्न सलूक के लिए मशहूर थी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर दोस्तों, आपने इस क्विज़ का पार्ट 3 देखा, लेकिन सफ़र अभी बाकी है। हर अगला पार्ट आपको और करीब ले जाएगा उन हस्तियों के जिन्होंने दीन को जिंदा रखने के लिए अपनी जान कुर्बान की। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इस सफ़र में हमारे साथ चलिए इल्म, ईमान और मोहब्बत सहाबा के साथ। कमेंट करके बताइए किस सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र आपके दिल को छू गया।